نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرن اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہاں دی روح دے مطابق قلباً انہاں تے عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے سلام نو غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ سچا حسینی بن کے ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور اپنے عشق نہ سرشار ہو کے قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و مل دکھی انسانیت بے غرض پلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑے دلاں دیا نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام معزز سامعین آئیے درس صفحہ دا موضوع اولیاء اللہ اور آج انہاں اللہ والے وچوں ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ اندے رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست میں دا دوست اور انہاں میرے نال دلوں دوستی لائی پھر میرے نال یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، یعنی تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل کے نفسانی پروگراماں چوں نکل کے سچی توبہ کیتی، قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کیتا اور پھر میرے سچے دوست اولیاء اللہ صحیح العقیدہ مردہ نفس زندہ دل متقی سرفروش متشکن بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، انہاں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح نے جسم جو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی اور انہاں دی میں صدق سچائی دیکھی تے انہاں نے میں اپنے دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست ہیں جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ انہاں آخرت کسی طرح نہ کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اسراری اولیاء لکھ دینے کہ میں اپنی پیر مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ خدمت اقدس دے اندر حاضر ہویا، آپ دے قدمہ دی آپ دی قدم بوسی دی نعمت دولت اور سعادت میں نصیب ہوئی۔ تو اس ویلے حضرت شیخ بدر الدین غزنوی حضرت مولانا نظام الدین بدیوانی شیخ جمال الدین ہاشمی اور دیگر علماء و مشائخ اور درویش آپ دی خدمت اقدس دے اندر حاضر سکے۔
علماء و مشائخ دی بزرگی دے بارے گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے اپنی زبان مبارک چ فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جڑا شخص علم اور علماء نہ محبت کرتا ہے وہ کوئی گناہ نہیں لکھیا جاتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سچی محبت جڑی ہے وہ انہاں دی پیروی چ ہے۔ جدوں کوئی انہاں علماء مشائخ نہ محبت کرے گا تو ضروری وہ مطابق کرے گا اور ضرور انہاں دی مطابق کرے گا اور ناشائستہ حرکات تو بعد رہے گا، اور جب یہ حالت ہوئے گی تو دا گناہ نہیں لکھیا جائے گا۔ پھر اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک باری کوئی شخص دلی طرف روانہ ہویا اس نیت نہ کہ میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ خدمت حاضر ہو کے توبہ کراں گا۔ تو جدوں نے سفر شروع کیتا تو رستے وچ وہ نال ایک کنجری بھی رل گئی، دیگر لوگ بھی سی وہ بھی نال، اور وہ چاہتی سی کسی طرح یہ آدمی میری طرف مائل ہو جائے، چونکہ اس مرد کی نیت نیک سی وہی طرف متوجہ نہ ہویا۔ آخر ایک منزل دے اتے وہ اونٹ دے اتے ایک کجاوے دے وچ ہی سوار ہوئے۔ وہ کجاوے والے نے اونٹ والے نے ایکو کجاوے جنوں سوار کر لیا۔ تو اس دوران عورت نے بڑی کوشش کی آپ مائل کرن دی اپنی طرف، تو جیویں ہی اس مرد نے ادھر کوئی گل لگا کرنا یہ وہی طرف ہاتھ ودایا تو غیب تو ایک ہاتھ نمودار ہویا تو منہ تے تھپڑ وجیا ایک، اور آواز آئی کہ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دی خدمت جا کے دلی توبہ کرنا چاہنا اور رستے وچ برائی دی نیت بھی کر رہے ہیں۔ انہیں فوراً اس لیے توبہ کی تھی اس عورت تو منہ پھیر لیا۔ تو جدوں وہ شخص میرے پیر مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ دی خدمت تک حاضر ہویا تو آپ نے پہلے ہی انہوں آکھیا کہ اس دن تینوں اللہ سونے دیکھ لو کداں بچایا، ورنہ عورت تینوں لے گئی سی ہو۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا اسی طرح ایک آدمی مرید ہون واسطے میرا مرید ہون واسطے یہ نیت کر کے دلی تو پاک پدے طرف آ رہا سگا کہ رستے جو ایک عورت جنا دست درازی کرنی چاہیے، اسی وقت غیب تو ایک ہاتھ نمودار ہو چہرے تے تھپڑ ماریا کہ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ دا مرید ہونے واسطے جا رہے ہیں اور فیل اداں دے برے کر رہے ہیں۔ الگر جدوں میرے کو آیا تو انہیں توبہ کی اور برائی تو بعد آ گیا، جدوں کو میرے کو آیا تو میں انہوں دیکھ کے آکھیا کہ اللہ سونے نے اس دن تینوں مصیبتوں بچا لیا، ورنہ تو اس عورت طرف مائل ہون لگا سے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ علماء اور مشائخ دی دوستی جڑی ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی دوستی ہے۔ ایسا درویش جہاں شخص 7 دن خلوص دل نہ علماء مشائخ دی خدمت کردا گویا 7000 سال اللہ سن دی انہیں عبادت کی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ شیطان سب نو دھوکا اور فریب دے سکتا لیکن علماء اور مشائخ نہیں دے سکتا۔ اس واسطے علماء اور مشائخ دی دوستی تو ود کے کوئی چیز نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس دل وچ علماء اور مشائخ دی محبت ہوندی ہے جس دل چ علماء اور مشائخ دی محبت ہوندی ہے وہ دے اندر موجود گناہاں نو انہاں علماء و مشائخ دی محبت جڑی ہے انہاں دی محبت ایک ذرہ جڑا وہ سارے گناہاں نو جلا دیندا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء علیہ السلام دے وارث نے اور مشائخ عظام اللہ سونے دے برگزیدہ نے۔ اگر علماء اور مشائخ دی برکت جہان دے وچ نہ ہوندی تے لوکاں دی شامت اعمال دی وجہ ہر روز ہزاراں بلاواں نازل ہوندیاں۔ بس اے درویش
حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دے وچوں انہاں دو گروہاں یعنی علماء و مشائخ سے فخر کیتا ہے کیونکہ وہ دین دے ستون نے. بس جڑا انہاں دا ہو رہندا ہے وہ عذاب قیامت تو رہائی پا جاندا ہے. پھر آپ نے اپنی زبان مبارک میں فرمایا کہ حدیث پاک چاہا کہ ایک عالم فقیہ 1000 ایسے عابداں تے تو افضل ہے جڑے رات نو جاگن اور دن نو روزہ رکھن. عالم دی ایک دن دی عبادت اس عابد دی 40 سالہ عبادت دے برابر ہے جڑا عالم نہ ہوئے. پھر ارشاد فرمایا کہ جدو عالم یا درویش فوت ہوندا تے جو کچھ آسمان اور زمین دے وچ ہے وہ پیش کیتا جاندہ ہے اس واسطے کہ اہل زمین دی زندگی جڑی علماء و مشائخ دی زندگی نہ وابستہ ہے. تس اے شہر چ ہزار افسوس ہے جتھے علماء و مشائخ نہ ہونا. پھر ارشاد فرمایا کہ جدو بلاواں آسمان تو نازل ہوندیاں تو شہر دے تے گھٹ نازل ہوندیاں جہدے وچ علماء اور مشائخ ہونا. آپ گفتگو ختم کیتی تو اٹھ کے آپ حجرے جا کے یاد الہی چ لگ گئے اور قرآن کریم دی تلاوت چ مشغول ہو گئے. میں اور دیگر درویش واپس آ گئے. آج دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ دی تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ خوش قسمت اور شخص جنہوں انہاں سچے مردہ نفس زندہ دل صحیح عقیدہ علماء و مشائخ دی زیارت و صحبت اور خدمت نصیب ہو جائے. علماء دو طرح دیکھتا ہو جڑے سچے علماء اہل سنت و جماعت نے صحیح العقیدہ نے زندہ دل ہے مردہ نفس ہے متقی ہے سرفروش ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فنا رہے قلباً ذات مولا چ ڈبے رہندے رہے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور میت گزار دے. عشق مولانا سرشار نے یہ سچے علماء جنہاں دے بارے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی کر میرا دلی نہ صفا نہ سمرقند. نہ پوشن خر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کی خزینوں میں. نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی قدایا نہ ہو تو کیا کہیے. ہوا ہے گو تند و تیز چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو دیا ہے حق نے انداز خسروانہ. اے وہ سچے علماء و مشائخ نے جنہاں دی زیارت نہ اللہ یاد ہوندا گناہ چڑھدے نے جنہیں توجہات نہ انسان دے اندر انسان دی روح چ قوت پرواز پیدا ہوندی ہے. ہر ایک 2 نمبر آلو مولوی نے جڑے 72 گمراہ جہنمی فرقیاں دے آلو مولوی نے اور یہ اللہ رسول دے انسانیت دے اور خود اپنے آپ دے دشمن نے لوگ انہیں ظاہر لبادہ اڑیا ہویا لیکن انہاں اتے ہر ویلے اللہ پاک دی لعنت برسدی رہندی ہے. جڑا انہیں طرف جاندہ انہوں تے بھی لعنت برسدی ہے. یہ جننے بھی 2 نمبر غیر شرع افلاطونی نجومی جادوگر بابے نے اور گمراہ جہنمی فرقیاں دے مولوی نے انہوں دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سگا لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں کہ دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری میراث میں آئی ہے مسرت ارشاد زاغوں کے تصرف میں چڑیوں کا نشیمہ نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کے سلوں سے میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا دو. کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے فقیہ صوفی شاعر کی ناخوش اندیشی. کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن کو بازی چاہے تفعال بنا کر چاہیں تو کریں ایک نئی شریعت ایجاد. اے او گمراہ جہنمی آلو مولوی نے جنہاں نے خلافت عثمانیہ نو فتوے دے کے توڑایا دنیا دے طالبان دنیا دے کتیاں نال رل کے
خلافت عثمانی نے توڑیا، اور انہاں گداراں اور انہاں گمراہ آلو مولویاں نے رل کے خلافت عثمانیہ توڑی، اور خلافت عثمانیہ تو لگ 40 ریاستاں بنا کے انہاں دے سربراہ بن گئے۔ اج اور اے وہ لوگ ہے جہدے بارے حدیثاں دے وچ موجود ہے، اللہ سونے فرمایا، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مومن و منافق الگ الگ ہو جان گے۔ اج وہ دور آ گیا۔ ہن خلافت عثمانیہ سے پھر کام شروع ہو چکے ہیں، اور چند سال رہ گئے نے 100 سالہ معاہدہ لوزان جڑا پورا ہون چ، تے ہن یہ سارے منافق جننے بھی نے گمراہ فرقیاں اور گمراہ لوگ سیاستدان جڑے نے، یہ سارے یہود و نصارہ نہ رل گئے نے، تے مومن الگ ہو گئے۔ اسلامی بلاک ان قریب بن جائے گا نیا۔ اور اس حالانکہ قرآن پاک ہی رب سونے فرمایا کہ یہود و نصارہ تھوڑے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن انہاں منافقاں نے یہود و نصارہ دے بیلی بنایا، انہاں دے قدماں ہی بہ کے اپنا دین و ایمان ویچتا، لیکن انہاں دی بربادی شروع ہو گئی۔ ریاستاں آہستہ آہستہ اپنی سزا پاؤن گیاں، اور اکثر ریاستاں دے اتے اسرائیل قبضہ کر لے گا، صرف مکہ اور مدینہ بچے گا۔ یہ حدیث دے اندر اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلا دسیا ہوا، خروج دجال تو پہلا کی کچھ ہونا، دجال دے وقت کی ہونا، اور دجال دے خروج دا وقت انتہائی قریب ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ظہور دا وقت بہت قریب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تیاریاں وٹ رہے ہیں، انہوں دے آنے دا وقت بھی بہت قریب ہے، اور ایک غزوہ ہند ہونا ہے، پورے ہندوستان تے پاکستان نے قبضہ کرنا ہے، اور دنیا پر چوں سچے مسلمان رل کے اس غزوہ ہند میں شریک ہونا، پورے ہندوستان تے پاکستان کا قبضہ ہونا، پھر انہاں رل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال حضرت امام مہدی نے رل کے جہاد کرنا، اور اتنے تک کہ پوری دنیا تے اسلام دی حکمرانی ہوئے گی۔ بہرحال وہ گمراہ آلو مولوی نے تو بچنا چاہیے، یہ بڑے ظالم اور گندے لوگ ہیں، انہاں دا پرچاواں ہے بڑا زہریلا، انہاں دے سائے تو بھی لکھاں میل دور بھجو، اور سچے علماء و مشائخ دے نال ہو جاؤ تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ سچے علماء و مشائخ جی دے بارے اللہ سنے فرمایا کہ انہاں نے دنیا کو خوف ہے، نہ انہاں نے آخرت کس طرح دا کوئی کام ہوئے گا۔ اگر اسی بھی چاہنے نہ سچے اولیاء اللہ دی صف شامل ہوئی ہے، سچے عشاقان مولا دی جماعت داخل ہوئی ہے، تو سانے چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع جادوگر نجومی افلاطونی بابیاں دے شیطانی پروگراماں چوں نکلی ہے، افلاطونی دجالی پروگراماں چوں نکلی ہے۔ سچے توبہ کر کے اللہ سن دے سچے دوست، سچے اولیاء اللہ، سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کریے، تاکہ ساری روح جسم جو نکل کے باطن سے پرواز کر دیں ہیں۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز کا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جو ساری زندگی کا مقصد ہے۔ قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا سورہ نساء دے اندر ہے کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ الہ ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، لیکن عشق مولا دی نعمت لبے گی تو پھر ہے روح ایمان ہے جڑی جہدے بارے قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ہونے رب سونے جنہوں نے عشق کر دینا، ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، اور یہ سچے طالبان مولا دی روح
اللہ طرف پرواز کر دی ہے، عدید مولا دی نعمت حاصل کر دی، جی بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دیا ہے، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، مکر سے مخفی ہو کوئی مجھے تلاش کرے، وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا، یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، کیونکہ ساڑھا جسم جڑا یہ ٹائم سپیش کسے شکل ماضی حال و مستقبل دا کہہ دی ہے، لیکن ساڑھے اندرے نوری لطائف ہے حال میں عمر دے، وہ انہاں چیزاں تو آزاد ہے۔ جویں انسان دا ظاہری حواس معطل ہوندے باطنی بیدار ہوندے نے، اور روح انسان دی باطن چ پرواز دے قابل ہوندی ہے، دے آسے باطن دا بوہا کھلدا ہے، تو پھر رب اللہ سونے دی بارگاہ جا کے دی مولا دی نعمت حاصل کر دی۔ اور یہ سچے اللہ والے جنہاں بارے رب سونے فرمانا دنیا کو خوف ہے، نہ انہاں نو آخرت کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما، سچا حسینی بن کے ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور اپنے عشق تو سرشار ہو کے لبریز ہو کے قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنا۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔